تو صراط مستقیم کا چوتھا مصداق ہے صحابہ کی راہ. صحابہ کی، یہ میں نے دلیل دینی تھی حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی. اس پر بہت سارے ادلہ موجود ہیں. جتنے دلائل ہیں صحابہ کے معیار حق ہونے کے، وہ سب میرے اس موضوع کی دلیل ہے. لیکن وہ مسئلہ چونکہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے الحمدللہ، اس لیے میں ادھر نہیں جانا چاہتا. جو صحابہ، جن دلائل سے صحابہ کو کسوٹی قرار دیا گیا، ایمان کا معیار قرار دیا گیا، وہ سب کے سب اسی دعویٰ کی دلیل ہے کہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصداق ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب آؤ، اتنا تو تمہیں پتہ چل گیا نبی کی راہ صراط مستقیم اور صدیقوں کی راہ صراط. پھر تمہیں مبارک ہو. آج جن مسئلوں سے ملا کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ مسئلہ صدیق نے بھی حل کیا ہے، صدیقہ نے بھی حل کیا ہے. پتہ نہیں تم نہیں سمجھے. صراط مستقیم صدیقین کی راہ ہے. تو جو مسئلہ صدیق حل کرے اور جو مسئلہ صدیق کا حل کرے، تو وہ مسئلہ کیا ہوگا؟ صراط. اور وہ کیا ہوگا؟ ما آنا علیہ با. اور اسی کا دوسری تعبیر ہے اہل السنت والجماعت. اہل السنت، اہل السنت کا لفظ نکلا ہے ما آنا علیہ. اور الجماعت، الجماعت اصحابی، الجماعت اصحابی. ہم اصلی اہل سنت ہیں اور ہمارے مد مقابل فارمی اہل سنت ہیں. حقیقتاً اہل سنت وہ ہے جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے طریق پہ ہے، اور جو پیغمبر اور صحابہ کے طریق سے ہٹ گیا وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا. پھر سینہ تان کے کہا کرو کہ ہم ہیں اہل سنت، اور ہمارے مد مقابل ہر فرقہ وہ کم از کم ہے اہل بدعت. کم از کم کیا ہے؟ اہل. سب کا اجتماعی نام کیا ہے؟ اہل بدعت. چاہے وہ جمعیت علماء پاکستان ہو یا علماء اسلام ہو، چاہے کوئی للڑ ہو، چاہے کوئی رضا خانی ہو، چاہے کوئی اس سے اوپر مودودی بر وزن یہودی ہو، چاہے جو بھی ہو، جو بھی اس رستے کو چھوڑ گیا، وہ اہل سنت نہیں بنتا. وہ کیا بنتا ہے؟ اہل البدع. اب اہل سنت کا عقیدہ بھی سنو. سبحان اللہ. تمہیں کیا پرواہ ہے؟ کہتے ہیں جی فلانے بزرگ کے دستخط، میں صدیق کے دستخط دکھاتا ہوں. اور ان کو کہو تم بھی اپنے عقیدے پہ لاؤ صدیق اکبر کے دستخط، لاؤ صدیق کا کائنات کے دستخط. نہیں تو اہل سنت کہلوانا چھوڑ دو. پیغمبر کریم پہ موت آ گئی، وفات آئی. صحابہ آپ کی جدائی کی کیفیت میں، بخاری شریف، مسلم شریف، حضرت انس ترمذی، حضرت انس کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے محبوب مدینہ آئے تھے تو اضاء منہا کل شیء، مدینے کی ہر چیز روشن معلوم ہوتی تھی، ہر طرف روشنی تھی. اور جس دن اللہ کے محبوب پہ موت آئی اظلما، ہر چیز اندھیری معلوم ہوتی تھی، ہر طرف اندھیرا لگتا تھا. تو پیغمبر کریم پہ وفات ہوئی. صحابہ کرام میں عجیب کیفیت طاری ہوئی. جو منافقین تھے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے، اور کہا پیغمبر کریم چلے گئے نا، ہم کہتے ہی تھے یہ نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو موت کیسی.
معلوم ہوتا ہے کہ موت کے انکار والا نبوت کے لیے موت کو منافی سمجھنا یہ پرانے پیور منافقوں کا عقیدہ ہے. وہ یہی کہہ رہے تھے. جنگ عہد میں بھی انہوں نے یہی کہا جب مشہور ہوا کہ اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، تو منافقین نے آواز لگائی کہ جب محمد مصطفیٰ قتل ہو گئے نا تو آؤ اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف. اگر یہ دین سچا ہوتا تو نبی پہ موت نہ آتی. تو یہ نبوت اور موت کو اس میں تضاد سمجھنا یہ پرانے منافقوں کا عقیدہ ہے. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں موت نبی، توبہ توبہ، بڑی بے ادبی ہے، بڑی بے ادبی ہے. اس لیے یاد رکھو موت کا لفظ اللہ کے لیے بے ادبی ہے، کیونکہ اس کی شان کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الَّذِي لَا يَمُوتُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک ہی زندہ ہے ہمیشہ، باقی سب پہ موت آنے والی ہے، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی. منافقین خوشیاں کرنے لگے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی وفات کے غم میں آپ پہ حال کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ موت کا لفظ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے. آپ نے اعلان کیا الا من قال ان محمدا قد مات. جس آدمی نے کہا محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اب حضرت فاروق اعظم کے پاس تلوار ہے، مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہیں اور فاروق اعظم کی تلوار لہرا رہی ہے کہ جس آدمی نے یہ بات کی کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی میں اس کی گردن اتار دوں گا. بس یہ سما تھا کہ اللہ کی رحمت کا بادل بن کر برسا ابو بکر صدیق آئے. سب سے پہلے آپ کے حجرہ میں گئے کہ پہلے تحقیق تو کروں مسئلہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید چادر رکھی ہوئی تھی، آپ کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. تو صدیق اکبر نے جب چادر اتاری پتہ لگا آپ پہ تو موت آ گئی، تو صدیق نے اپنے ہونٹ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ رکھ دیے اور وہاں پر کھڑے ہو کے آنسو بھی آنے لگے اور پیارے پیغمبر کے ماتھے پہ ہونٹ رکھ کے صدیق نے بولا طبت حیم و میتا، طبت حیم و، آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار اور اب کیا ہو گئے ہو؟ میتن. سارے پڑھو جلدی پڑھو میں ختم کروں. میتن طبت حیم و میتا. اور آج یہ 2 نمبر بے ایمان للڑ اور بریلر اور یہ سارے فرقے کہتے کیا ہیں؟ نو نبی کو میت کہنا بے ادبی ہے، نبی کو میت کہنا گستاخی ہے. تو ابو بکر صدیق نے بے ادبی کی، گستاخی کی. اگر یہ میت کہنا بے ادبی ہوتا، گستاخی ہوتا تو کبھی بھی ابو بکر صدیق میرے نبی کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہوئے یہ لفظ نہ بولتے طبت حیم و میتا. اللہ کے رسول تم زندہ تھے تب بھی خوشبودار، اور موت کے بعد اب زندہ کہیں گے یا میت؟ اب میت ہو گئے اب بھی خوشبودار. یہ ہے صدیقین کا عقیدہ. مَعَنَا عَلَيْهِ وَصَحَابِي کہا. پھر آئے منبر پہ آئے. وہ خطبہ آپ نے سنا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. آ کر منبر پہ آئے. حضرت فاروق اعظم سامنے، حضرت صدیق کہتے ہیں الا رسلک ایھا الرجل،
او جنیا بے جا ایو ہر رجل او جنیا بے جا کونے میں تروں پہچان دے ہی نہیں الار اسلک ایو ہر رجل بیٹھ جاؤ فاروق اعظم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ آئے ممبر پہ فحمد اللہ واسنا علیہ آ کر خطبہ شروع کیا اور خطبہ میں کہتے ہیں ایوہ الناس اے لوگو من کانا منکم یعبد محمدن فَإِنَّ الہکم قد مات ایک روایت میں ان محمدن قد مات دوسری روایت میں فرمایا پھر اگر محمد کی عبادت کرتے تھے مشکل کشا سمجھتے تھے سمجھ لو تو تمہارا مشکل کشا پھر فوت ہو گیا محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ فَإِنَّ اللَّهَ پھر سمجھ لے کہ اللہ وہ ایسا زندہ ہے لا یموت جس پہ موت نہیں آئے گی بس جب یہ اور ساتھ پڑھا انکا میتم و انہم میتون ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ابو بکر صدیق کی زبان سے ایتیں نکلی فاروق اعظم گھٹنوں کے بار گر گئے جھاگ شروع ہو گئی نیچے بیٹھ گئے منہ سے جھاگ آنی شروع ہوئی اب کھڑے ہوئے آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور کہتے ہیں خدا کی قسم صدیق کے پڑھنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایتیں پہلے بھی اتری ہے یہ ایتیں اب مجھے پتا چلی ہیں کہ یہ قرآن کی ایتیں ہیں پھر فاروق اعظم ممبر پہ آئے اور وہ اعلان کیا رحم اللہ ابا بکر ایتیں ان صدیق تے شہید دو اکٹھے پہ ہوں دے رحم اللہ ابا بکر بات وہی تھی کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی اور بخاری اور سب کتابیں حدیث کی جہاں پر دیکھنا جب یہ بات ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں جو بھی صحابی گزرتا تھا سب کی زبان پر تھا انکا میتم و انہم میتون سب پڑھ رہے تھے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول یہ پڑھ رہے تھے تو صدیق نے مسئلہ حل کر دیا کہ موت کے بعد محمد مصطفیٰ بھی میت ہے محمد مصطفیٰ بھی کیا ہیں اور زندگی کہاں کی ہے جنت الفردوس کی بہشت بری کی زندگی ہے یہ صدیق نے حل کیا اور صدیقہ نے کیا حل کیا صدیق کہتے ہیں موت سے اللہ کے سوا کوئی بھی پاک نہیں اور نبی پہ بھی موت آئے تو پیغمبر بھی الموتا کا فرد ہے پیغمبر بھی میت بن جاتا ہے اب آئی صدیقہ کائنات انہوں نے قرآن کی ایتیں پڑھی اور فرمایا کیف یقول رسول اللہ فرمایا او کائنات والو کوئی کذاب کوئی جھوٹا کوئی بے ایمان تمہارے پاس روایتیں لے کے آئے کہ اس روایت میں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا ہے فلانی روایت میں ہے جوتوں کا کھسکار سنتے ہیں فلانی روایت میں ہے سلام سنتے ہیں فلانی روایت میں ہے پہچانتے بھی ہیں فلانی روایت میں ہے ام المومنین فرماتی ہیں کیف یقولو یہ بھوسا نہیں بھرا ہوا اللہ نے کھوپڑی بھی دی ہے عقل بھی دیا ہے بھلا اللہ کا رسول قرآن کے خلاف کیسے کہہ سکتا ہے یہ کون کہہ رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہو پیغمبر اور پیغمبر کہے قرآن کے خلاف یہ بات ہو سکتی اس لیے میں یہ جہاں جملہ کہا کرتا ہوں دنیا کے مولویوں مر جاؤ تم نے جو روایت بھی پڑھی ہے کہ مردے سنتے ہیں اس پر جرا کیے ام المومنین نے اس پہ کیا کیے زابی کی جرا مانتا ہے
حاکم جیسے شیعہ کی جرح اور توثیق مانتا ہے، اور بخاری مسلم کی جرح یحییٰ ابن معین کی جرح تعدیل مانتا ہے، اور جو تو روایتیں پڑھتا ہے من صلی علیہ عند قبری کہ قبر پہ میں درود سنتا ہوں، مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، سلام سنتا ہے، میں تو اس پہ جرح نہیں کر رہا، اس پہ جرح کی ہے صدیقہ کائنات نے۔ اور کن لفظوں میں کی؟ کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہو سکتی نہیں جس میں مردوں کے سننے کی بات ہو، جس میں مردوں کے سننے کی بات ہو۔ تو میں کہتا ہوں تم جو روایت بھی لاؤ آگے سے پڑھنا ہے کیف یقول رسول اللہ۔ یہ جملہ یاد کر لو، کوئی مولوی تمہیں کہے کہ درود قبر پہ سنتے ہیں، آپ کہو کیفا، بولو بولو بولو، کیفا یقول رسول اللہ وقد قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور۔ اللہ نے فرمایا من فی القبور، جو بھی قبر میں چلا جائے وہ تمہاری باتیں سن سکتا کوئی نہیں۔ یہ میرا معنی نہیں ہے، یہ صدیقہ کائنات کا معنی بخاری میں موجود، نسائی میں موجود۔ تجھے تو بخاری کا نام سن کے بخار ہو جائے گا، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں موجود، اور تقی عثمانی کے فتاوی عثمانیہ میں موجود، کہ مفتی محمود کے فتاوی محمودیہ میں فتاوی مفتی محمود اس میں بھی موجود، مولانا فضل الرحمن کے ابا جی کے فتاوی میں یہی آیت لکھی ہے، اور لکھا بھی ہے کہ نبی پاک ہر ایک کا درود نہیں سنتے۔ جواب دیا کیوں؟ دلیل ما انت بمسمع من فی القبور، یہ مفتی محمود صاحب نے لکھا ہے۔ کیف یقولو، بولو ختم کروں، آج تمہارے لیے بہت اچھی دعوت تیار ہے۔ کیف یقولو، یہ جملہ جب تک رٹو گے نہیں دعوت نہیں کھا سکتے۔ کیف یقول رسول اللہ، سارے پڑھو، اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قال اللہ، اللہ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور، کوئی قبر والا سن سکتا نہیں۔ صدیق نے مسئلہ حل کیا کہ موت کے بعد امام الانبیاء بھی میت، اور صدیقہ نے مسئلہ حل کیا جو میت ہو وہ سن سکتا نہیں۔ اور یہ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا۔ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اور پڑھ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین